السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ منان پہلے تو وہ اپنا چہرہ کور کر رہی تھی پانی سے بچنے کے لیے۔ تم بھی لو۔ اب شازماں نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی تھی۔ سردی لگ جائے گی، چلو باہر آؤ۔ منان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا ہاتھ تھامنے کی بیوقوفی کروں گی؟ شازماں طنزیہ کہہ کر خود باہر آ گئی تھی۔ منان کی نظر جب اس کے گیلے وجود اور اس میں جھلکتی ہوئی اس کی دودیا رنگ پر پڑی تو فوراً نظریں جھکا لی۔ وہاں رکھا ٹاول اس کے سر پر ڈالتا ہوا نظریں جھکا کر چل دیا۔ اس کا نظریں جھکا کر جانا شازماں کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آیا تھا۔ وہ میسج پر بھیجی ہوئی لوکیشن پر جا پہنچا۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے بھاگتا ہوا حویلی کے اندر پہنچا۔ کہاں ہو نعمان؟ میں حویلی پہنچ گیا ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ منان نے کال کر کے اسے اطلاع دی تھی۔ یار میں راستے میں ہوں، اور میں نے ہی حویلی کے چوکیدار سے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنے کو، پر مجھے تو یہاں کوئی چوکیدار نظر نہیں آ رہا۔ منان حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہیں کونے میں پڑا سو رہا ہو تو وہاں رک، میں بس آ رہا ہوں، نعمان نے کہا۔ تو منان نے اس بات میں سر ہلا کر اوکے، جلدی آنا۔ دیکھ کر تو لگتا ہے کافی سالوں سے بند پڑی ہے۔ حویلی میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی تو لاؤنج میں موجود فرنیچر پر سفید چادر بچھی ہوئی نظر آئی، جس پر مٹی کے تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہ حویلی سے باہر گارڈن کی جانب آیا تو اسے وہاں موجود درخت کے پاس ایک لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی نظر آئی۔ ہیلو ہیلو، منان نے دو تین آوازیں لگائی۔ اپنی جگہ پر کھڑے پر دور ہونے کے سبب اس لڑکی تک وہ آواز پہنچ نہ سکی۔ وہ لڑکی دور سے سفید لباس اور کھلے ہوئے بالوں میں نظر آ رہی تھی۔ اوف، پاگل تو نہیں ہے یہ لڑکی؟ سردی کی بارش میں بیٹھ کر بھیگ رہی ہے۔ منان چھتری لے کر اس کے پاس آ پہنچا۔ ہیلو، کب سے آوازیں لگا رہا ہوں تمہیں، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ اوپر سے سردی کی بارش میں بھیگ رہی ہو، پاگل تو نہیں ہوئی؟ منان نے اپنی چھتری کے حصار میں جب اس لڑکی کو لیا تو اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر منان کی جانب دیکھا۔ اس حسین اور پرکشش لڑکی کا نظر اٹھا کر منان کے چہرے کی جانب دیکھنا تھا کہ وہ چند ثانیوں تک تو بے حس و حرکت کڑا اسے بیوقوفوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ اس کے قیامت خیز حسن نے منان کے دل پر پہلے ہی نظر میں بجلیاں گرائی تھیں۔ اس لڑکی کے انگ انگ سے نور جھلک رہا تھا۔ اس کا حسن مدہوش کن تھا۔ آبشار کی طرح گرتے ہوئے چمکدار سیاہ بال، چمکدار سبز آنکھیں، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند اس کا لباس نہایت باریک، اوپر سے وہ پوری بھیگی سی تھی۔ منان اس کے حسن کے تجسم میں ایسا کھویا کہ دنیا کا مفاہیم سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ زرمین، تم آ گئی؟ وہ لڑکی بلک کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو کے سبب اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گمان کیا زرمین آئی ہے۔ اس کی دلکش آواز نے منان کا طلسم توڑا۔ تمہیں سردی لگ جائے گی۔ منان نے چھتری اس کی جانب بڑھا دی تو اس نے فوراً تھام لی۔ اب وہ حسین لڑکی دونوں کو چھتریوں سے ڈانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ منان کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھ رہی تھی۔ منان نے تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی کی جانب بڑھایا۔ لاؤ چھتری مجھے دو اور یہ پہنو۔ منان نے چھتری اس کے ہاتھ سے لی۔ وہ لڑکی یہ دیکھ کر مسکرا دی کہ منان ایک بار بھی اس کی جانب نظر نہیں اٹھا رہا، مسلسل اپنی نظریں زمین پر جمائے ہوئے ہے۔ منان کب سے آواز لگا رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ وہ لڑکی کوٹ پہننے لگی تو منان چھتری پکڑ کر نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے اپنا بھاری سا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ پلٹا تو نعمان کھڑا تھا۔ اچھا، میں نے سنا نہیں؟ منان نے اس کی جانب مکمل متوجہ ہو کر جواب دیا۔ یہاں گارڈن میں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اتنی تیز بارش میں؟ نعمان کے استفسار پر کچھ نہیں یار، اس لڑکی کی وجہ سے آیا تھا۔ منان کے جواب دیتے ہی نعمان تعجب سے پیچھے کی جانب دیکھنے لگا۔ کون سی لڑکی؟ نعمان مضحک خیز انداز میں۔ یار یہ، جیسے ہی منان نے کہتے ہوئے پیچھے پلٹا اس کے الفاظ مارے حیرت کے منہ میں ہی پھنس گئے۔ وہ حیران و پریشان پورے گارڈن میں نظر دوڑانے لگا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ منان حیران ہو کر استفسار کرنے لگا۔ کون سی لڑکی؟ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا تیرے ساتھ۔ نعمان کے کہتے ہی اس نے اپنا سر پکڑا تھا۔ تو نے اس سفید فراق والی کو نہیں دیکھا؟ منان ہکا بکا ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں تو، اس کے مسکرا کر جواب دیتے ہی منان پھر سے ایک بار پورے گارڈن کا معائنہ کرنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اسے اپنی چھتری بھی دی تھی اور اپنا کوٹ بھی۔ منان پریشان تھا کہ وہ حسین لڑکی یوں اوجھل کیسے ہو گئی۔
اندر چل یار، اس لڑکی کو بعد میں ڈھونڈ لیں گے۔ نعمان کے کہنے پر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ بابا اٹھو، لائٹ آن کرو حویلی کی۔ نعمان کی نظر حویلی کے بوڑھے چوکیدار پر پڑی جو زمین پر صوفے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ کیسے غائب ہو گئی وہ؟ منان ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ شکر لاؤنج کی ساری بتیاں فانوس سے روشن ہوئے تو نعمان ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا۔ حویلی نہایت بوسیدہ حالت میں تھی۔ سامان پر جمی ہوئی مٹی کی تہہ دیکھ کر یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سالوں سے بند پڑی ہے۔ تو کیسی لگی؟ نعمان آئی برو جھکا کر ٹھیک ہے بس۔ منان منہ بگاڑتے ہوئے پورے لاؤنج میں نظر گھماتے ہوئے گویا ہوا۔ تجھے اچھی نہیں لگی؟ نعمان تعجب سے پوچھ اٹھا۔ میں نے کون سا اس حویلی سے شادی کرنی ہے جو مجھے اچھی لگنی ضروری ہے؟ تیری فلم ہے، تو دیکھ سمجھ آ رہی ہے تو لے لے رینٹ پر۔ منان کے کہنے پر وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ اصل میں یہ فلم تیری بھی ہے، وہ اس کا ہچکچاہٹ سے کہنا منان کا دماغ کٹکا گیا تھا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میری اسکرپٹ جو چوری ہو گئی تھی وہ تیرے پاس ہے۔ منان نے اسے کہا جانے والی نگاہ سے ورا کر کہا۔ تو ویسے بھی جلا رہا تھا اسے؟ نعمان کے جواب پر اس کا خون کھول گیا تھا۔ میں تجھے صرف مطلبی سمجھتا تھا، تو سالے دھوکے باز بھی نکلا۔ منان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ منان کے ایک جاندار مکے نے اس کے منہ سے خون نکال دیا تھا۔ مطلبی میں نہیں؟ نعمان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کی جانب کی تو ہے عبدالمنان، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، بس چھوڑ دی یہ فیلڈ یہ سوچے بغیر کہ ایک فلم بنانے کا خواب ہم دونوں نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ تو نے اکیلی نہیں، میں جانتا ہوں تو بہت مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ یقین مان مجھے بہت ہمدردی تھی تجھ سے، میرا دل بھی خون کے آنسو روتا تھا تجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر۔ پر یار یہ زندگی ہے اور یہ ایسے ہی چلتی ہے۔ تجھ سے ہمدردی میں اپنے خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا، خاص طور پر اپنے خوابوں کے اتنے قریب آ کر۔ نعمان نے اپنے دل کی ساری بڑاس ایک ساتھ ہی نکال دی تھی جو سالوں سے دل میں لیے گھوم رہا تھا۔ ہمدردی؟ منان نے طنزیہ کہا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ بوڑھے بابا نے ہمدردی میں مجھے پالا تو ہمدردی میں دوستی رکھ رہا ہے۔ اف، یہ سارے ہمدردوں کو کسی نے میرا پتہ دے دیا ہے کیا؟ میں عبدالمنان ہوں اور مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو اور بوڑھے بابا اچھی طرح سمجھ لیں۔ منان کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارے کی طرح لال ہو گئی تھیں۔ اس ہمدردی کے لفظ سے منان کو نفرت ہو گئی تھی، اتنی کدورت کہ جب کوئی یہ لفظ ادا کرتا منان کو تیر کی طرح سینے میں پیوست ہوتا ہوا گمان ہوتا۔ منان، وہ حسین لڑکی اوپر سیڑھیوں پر کھڑی ان دونوں کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے منان کی آنکھوں میں شدید کرب محسوس کر لیا تھا۔ اتنا درد کیوں ہے ان آنکھوں میں؟ کیا اس نے بھی کسی اپنے کو کھویا ہے؟ وہ لڑکی منان کے وجود پر نظریں جمائے آہستہ سے ہم کلام ہوئی۔ وہ ابھی بھی منان کا کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم بچوں کی طرح روتے رہتے ہو۔ زندگی نے یہ نہیں دیا، زندگی نے وہ نہیں دیا، تمہارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ دادا کے پیسوں پر پلنا بڑا آسان ہے، کبھی خود محنت مزدوری کر کے دیکھو تو پتہ چلے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ نعمان نے اسے جب دادا کے پیسوں پر پلنے کا طعنہ دیا تو منان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، زندگی آسان ہے یا مشکل یہ سبق میں پھر کبھی سیکھ لوں گا، ابھی تجھے تو پورا سبق سکھا دوں۔ یہ کہہ کر منان نے اگلا مکہ پھر چہرے پر گھسیٹ کیا تھا۔ منان نے اسے مار مار کر دمبا بنا ڈالا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چوکیدار نے بڑی مشکل سے منان کو اس کے اوپر سے ہٹایا تھا۔ چل اٹھ۔ منان نے خود اٹھتے ہی نعمان کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ سالے، مار مار کر سارا میرا خوبصورت چہرہ بگاڑ ڈالا اس نے۔ منان کا ہاتھ فوراً تھام کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بڑاس پوری ہوئی یا ابھی اور باقی ہے؟ نعمان اتنی مار کھانے کے بعد بھی مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جس پر منان مسکراتے ہوئے اگر عروسہ کا خیال نہ ہوتا تو قسم سے لہو لہان کر ڈالتا تجھے۔ منان کے کہتے ہی وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ تجھے پتہ ہے؟ نعمان کے چہرے پر تعجب بھی تھا اور مسرت بھی۔ تیری زندگی کی پوری خبر رکھتا ہوں میں۔ اس کے کہتے ہی نعمان مسکرا کر گلے لگا تھا۔ اوہ، زیادہ سینٹی نہ ہو، منان نے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر نعمان نے مسکراتے ہوئے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ منان، وہ حویلی میں داخل ہوتے ہی چیخی۔ اس کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نعمان ایک بولی سی لڑکی کو حویلی میں چیختا ہوا داخل ہوتا دیکھ کے آئی برو جھکا کر استفسار کرنے لگا۔ یہ بچی؟ منان نے اسے دیکھتے ہی اپنی پیشانی پر زور سے ہاتھ مار کر پھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ڈائریکٹ منان کے پاس آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے باتھ روم میں بند کر کے بھاگنے کی؟ اس نے آتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تھا اور زور سے ایک مکہ منان کی ناک پر دے مارا تھا۔ نعمان کا تو اس کی جرأت پر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ البتہ منان اپنی ناک پکڑ کر ہائے ظالم حسینہ میری ناک توڑ دی کہہ کر زور سے دہیاں دے رہا تھا۔ یہ مجھے باتھ روم میں بند کر کے بھاگنے کے لیے
شازمہ نے یہ کہتے ہی اس کی ایک ٹانگ پر زور سے لات ماری، جس سے وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر دھڑم کر کے گرا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر چت پڑا تھا اور یہ مجھے چھوڑ کر آنے کے لیے شازمہ نے آتے ہی منان کا فل بینڈ بجا ڈالا تھا۔ آپ کی تعریف۔ نعمان اس کی خطرناک انٹری دیکھ کر ذرا گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگا، میں شازمہ ہوں منان کی۔ وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی کہ منان نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ منان اپنے دل میں، بوڑھے بابا یہ کیا آفت پیچھے چھوڑ دی ہے میرے، اگر اس نے نعمان کو بتا دیا کہ یہ میری بیبی سیٹر ہے تو مجھے بے چارے غریب کی بچی کچھ عزت کا بھی فلودہ بن جاتا ہے۔ منان اب زیادہ ناٹک مت کرو اور اٹھو۔ شازمہ اب آہستہ آہستہ اس شخصیت کو سمجھنے لگی تھی۔ کتنی ظالم ہو تم، بیچارہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لڑکا زمین پر گرا پڑا ہے۔ بجائے اسے اٹھانے کے کھڑے ہو کر وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ شازمہ اس کے منہ میاں مٹھو بننے پر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے، ہینڈسم اور تم لگتا ہے آئینے میں نہیں دیکھا کبھی، شازمہ نے حقارت سے طنز بھرے لہجے میں کہا تو منان مسکراتے ہوئے، پپو پانی ڈال، دیکھ لوگ جل رہے ہیں میرے حسن سے، منان کے اترا کر کہتے ہی شازمہ نے اب اسے زبان نکال کر منہ چڑھایا تھا، جس پر وہ مزید مسکرا کر، اچھا ہاتھ تو دو۔ منان نے نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تھا، پرامید نظروں سے تکتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں بڑی امید نے شازمہ کو مجبور کر دیا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تم بھی کیا یاد رکھو گے بگڑے ہوئے نواب، وہ اکڑا کر کہتی ہوئی اس کا اپنی جانب بڑھایا ہوا ہاتھ تھام کر اٹھنے کے لیے فورس لگاتا ہے۔ منان پہلے تو بڑی پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے رکھتا ہے، پھر جیسے ہی شازمہ اسے اٹھانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے، اسی لمحے منان ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی جانب نیچے کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ وہ اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی، اس لیے خود کو بچا نہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو زمین پر گرا پاتی ہے اور منان بڑے مزے سے کھڑا ہو کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ تم منان کے بچے، تم نہایت کمینے ہو۔ شازمہ اسے دیکھ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی، 2/3 ابھی بھی میرا پلہ بھاری ہے بچی۔ وہ شازمہ کو غصے سے آگ بگولا ہوتا دیکھ کے خوب مزے لیتے ہوئے کہنے لگا، چلے ہم یہ حویلی رینٹ پر لینا چاہتے ہیں۔ نعمان نے پوری حویلی منان اور شازمہ کو دکھانے کے بعد چوکیدار سے کہا، صاحب اس حویلی کے مالک لندن میں ہوتے ہیں، میں ان سے بات چیت کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ چوکیدار نے سنجیدگی سے جواب دیا، چوکیدار بابا یہاں کوئی لڑکی رہتی ہے؟ منان کے سوال پوچھتے ہی اس چوکیدار کے چہرے کا رنگ مارے خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ چوکیدار نے بڑی بڑی آنکھیں گھماتے اور اپنے چہرے کو پراسرار بناتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، ہاں باہر گارڈن میں دیکھا تھا، پر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ منان ابھی بھی الجھا ہوا تھا اس حسین جمیل لڑکی کے اچانک غائب ہو جانے پر۔ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ ایک روح ہے، زرمین کی روح۔ چوکیدار کے کہتے ہی شازمہ اور نعمان حیرت سے مبہوت ہو گئے، ایک ناقابل بیان خوف کا احساس شازمہ اور نعمان کے رگوں پے میں سریت کر رہا تھا۔ کیا کہا، زرمین کی روح؟ منان نے تعجب سے پوچھا، اسے فوراً ہی اس لڑکی کا کہا جملہ یاد آیا تھا، زرمین تم آ گئی؟ ہاں بچوں، مجھے مالک نے منع کیا ہے زرمین کی روح کے متعلق کسی کو بتانے کے لیے، پر یہ سچ ہے، بہت سے لوگوں نے زرمین کی روح کو خود دیکھا ہے، اتنا ہی نہیں وہ 2-3 لڑکوں کو تو اس نے مارنے کی حالت میں پہنچا دیا تھا، وہ اس حویلی میں زیادہ دن کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ چوکیدار کی بات سن کے شازمہ کا خوف اور دہشت کے مارے پورا بدن لرزنے لگا، وہ اس بات پر یقین دلانے پر تلا تھا کہ زرمین کی روح اس حویلی میں ہے۔ بابا کیا کفریت بکتے ہو، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اگر زرمین ایک روح ہے تو وہ عالم برزخ میں ہوگی، اس طرح حویلی میں نہیں گھوم سکتی۔ منان نے پر اعتماد لہجے میں چوکیدار کو ٹوکتے ہوئے کہا، یہ عالم برزخ کیا ہے؟ شازمہ تجسس سے استفسار کرنے لگی، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ منان نے جب عالم برزخ کے متعلق بیان کیا تو چوکیدار فوراً بول پڑا، زرمین کی روح واقعی ہے، بہت لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے گواہ تو تم خود بھی ہو، وہ لوگوں کے جسموں میں گھس کر ان سے عجیب عجیب حرکتیں کرواتی ہے۔ وہ اپنے دعوے پر قائم تھا، ہم مسلمان ہیں بابا، یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ منان کا علم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی مانند تھا، وہ پر اعتماد اور پر یقین سے دعویٰ کر رہا تھا کہ زرمین کی کوئی روح یہاں نہیں ہے،
اگر وہ زمین کی روح نہیں تو پھر کون ہے؟ میں نے ایک دو بار خود دیکھا ہے اسے، وہ زمین جیسی دکھتی ہے۔ چوکیدار کے کہنے پر شازمہ نے مارے خوف کے منان کا بازو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ کیوں بچی کو ڈرا رہے ہو بابا؟ میں نے کہا نا، روح عالم برزخ میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر، بعض کی چھائے زمزم شریف اور زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے یا ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علین جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں، جبکہ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگٹ ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ یا قبر پر رہتی ہے، بعض کی چائے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ میں وہ کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ قید ہیں، اسی لیے پلیز بابا ایسی فالتو باتیں مت کرو۔ منان نے تفصیلی جواب دیا تو اس کا یقین کامل تھا کہ ایک روح لوگوں کے بدن میں نہیں داخل ہو سکتی، اور نہ ہی روحیں یوں دھڑلے سے لوگوں کو مارتی پھر سکتی ہیں۔ پھر وہ لڑکی کون ہے؟ جیسے تم نے بھی دیکھا ہے، چوکیدار نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو منان کے لبوں کو ایک پیاری سی مسکراہٹ چھو گئی۔ شاید کوئی پری ہو۔ منان کی آنکھوں کے سامنے اس حسین لڑکی کا سراپا حسن لہرایا تھا، جسے دیکھ کے وہ شوخی سے گویا ہوا۔ منان مجھے گھر لے چلو پلیز۔ شازمہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اس نے منان کا بازو کھینچتے ہوئے بمشکل یہ جملہ ادا کیا تھا، منان میں سوچ رہا ہوں کوئی اور لوکیشن ڈھونڈ لوں۔ نعمان کا خون ٹھنڈا ہو گیا تھا چوکیدار کی باتیں سن سن کر۔ اف، اتنا بڑا میں نے علمی بیان دے ڈالا، مانو علم کے دریا بہا دیے، پر تم دونوں کے کان پر جوں تک نہ رہیں گے، ابھی بھی ڈر رہے ہو؟ منان جھنجھلا کر گویا ہوا۔ منان مجھے یہاں سے لے چلو۔ شازمہ کا چہرہ مارے خوف کے سفید پڑ گیا تھا، وہ روحانسا آواز میں اب بازو کو کھینچتے ہوئے منتی انداز میں کہہ رہی تھی، ویسے یہ تو ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ منان نے نہایت سنجیدگی سے اشتیاق پھیلانے والے انداز میں کہا، کیا؟ شازمہ تجسس سے ابروج کا استفسار کرنے لگی۔ نعمان بھی بڑی دلچسپی سے منان کا جواب سننے کے لیے بیٹھا تھا کہ ایک چڑیل پری سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ منان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو شازمہ غصے سے آگ بگولا ہو کر، دفعہ ہو تم یہاں، میری جان نکل رہی ہے مارے خوف کے، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ شازمہ نے اس کے کندھے پر تھپ مارتے ہوئے شکوہ کیا اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر کی جانب جانے لگی۔ بچی، او ہیلو، مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں بوڑھے بابا سے تمہاری شکایت لگا دوں گا، سوچ لو۔ منان بیچاری شازمہ کی ڈائریکٹ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے قدم منان کی دھمکی سنتے ہی اپنی جگہ تھم گئے تھے، وہ بولی سی لڑکی کڑکڑا کر رہ گئی تھی، پر نوکری چلی جانے کے ڈر سے ایک قدم آگے نہ بڑھی۔ تم نہایت اعلیٰ قسم کے کمینے ہو۔ شازمہ دل جلائے انداز میں منان کو دیکھ کر بولی، جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبایا۔ یہ نیا لائی ہے مارکیٹ میں، اعلیٰ قسم کے کمینے، ویسے مجھ پر کافی سوٹ کر رہا ہے، سننے میں بھی مزیدار ہے، مجھے فخر ہے اپنی اس اعلیٰ قسم کی کمینی شخصیت پر۔ اف، بولنے میں کافی برمدار ہے، کیوں ہے نا؟ منان نے شرارت بھرے انداز میں نعمان کو دیکھ کر پوچھا، لیکن یہ دیکھ وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا کہ نعمان کی حالت بھی شازمہ سے کچھ زیادہ الگ نہ تھی۔ منان، مجھے لگتا ہے بچی صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، نعمان کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ منان، چل یار۔ نعمان اسے پلٹ کر آواز لگانے لگا، اچھا چوکیدار بابا، میں چلتا ہوں، ویسے تم نے اچھا ڈرایا میری بچی اور دوست کو۔ منان کے لہجے میں طنز کا تیر تھا، جیسے سنتے ہی اس حسین لڑکی کے بڑے گلابی ہونٹوں پر تبسم رقصا تھی۔ منان، اس کے کہتے ہی مانو منان کے پورے جسم نے جھرجھری لی ہو۔ چلتے چلتے اس کے قدم اچانک سے رکے، وہ پلٹ کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، آنکھوں پر مانو کوئی پردہ تھا، وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ چلو، شازمہ نے کہا تو وہ سر جھٹک کر مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے لگا اس پری نے میرا نام پکارا۔ وہ نام نہیں پکارتی، ڈائریکٹ مارتی ہے۔ چوکیدار بابا کی بات سنی نہیں تم نے؟ چلو اب باقی اپنے ٹھنڈے جوگز گاڑی میں مار لینا۔ شازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی لے کر جانے لگی۔ ارے کیا میرا ہاتھ توڑو گی؟ چھتری تو کھول لینے دو، باہر بارش ہو رہی ہے۔ منان چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے چھتری کھولتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں، اپنی کار میں کل صبح آ کر لے جاؤں گا۔ نعمان کو پھر سے ڈر کا دورہ پڑا تھا، اس کی بات سنتے ہی شازمہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ اسے اکیلے پیچھے نہ بیٹھنا پڑے۔
وہ حد ہوتی ہے ڈرنے کی بھی یار۔ منان اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کار میں بیٹھنے لگا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ شادماں نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا۔ بہت زیادہ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، منان مسکراتے ہوئے سو جان فدا ہوتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی تعریف شادماں کو اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بچی تم نے بتایا نہیں تم منان کون ہو؟ نعمان بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ پہلے بات میں بچی نہیں ہوں، پورے 20 سال کی ہوں میں، شادماں منہ بگاڑتے ہوئے فوراً بول پڑی۔ اور دوسری بات میں منان۔ شادماں نے جیسے ہی بتانا چاہا منان نے اپنا ہاتھ ہارن کے بٹن پر رکھ دیا۔ شور کے سبب نعمان سن ہی نہ سکا۔ کیا ہوا؟ مجھے آواز نہیں آئی، نعمان پوری جان سے چیختے ہوئے بول رہا تھا۔ منان فالتو میں ہارن کیوں بجا رہی ہو؟ شادماں اپنے دونوں کانوں پر شور کے سبب ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تم دونوں کی باتیں سن کر، منان نے جھنجھلا کر کہا۔ تو دونوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ منان اپنی ہوشیاری پر خود ہی کو داد دے رہا تھا۔ جلدی سے جلد اس بچی کو چلتا کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ بچی میری بیبی سیٹر ہے۔ منان اسے جلد سے جلد بھگا دینا چاہتا تھا۔ چلو اللہ حافظ، دھیان سے جانا۔ نعمان کو چھوڑنے کے بعد جب وہ دوبارہ کار میں بیٹھے تو اس کی نظر سوتی ہوئی شادماں پر پڑی۔ سوتے ہوئے تو بالکل بھی خطرناک نہیں لگتی۔ منان مسکراتے ہوئے اس کے حسین وجود کو تک رہا تھا۔ اس کی گردن اچانک سے لٹک گئی تھی۔ منان اسے چھونے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگا۔ چھوڑو، وہ مانو خود سے ہی لڑ رہا تھا کہ شادماں کی گردن ٹھیک کرے یا نہیں۔ پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی گردن میں درد نہ ہو جائے یوں لٹکتے رہنے سے۔ آخرکار بہت دیر سوچنے کے بعد ہاتھ بڑھایا تھا اس کی جانب۔ بچی آرام سے سو۔ اس نے بہت آرام سے اس کی گردن کو سر سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عبد المنان اٹھو، کب تک سوتے رہو گے؟ شادماں اس کے کان پر کڑے ہو کر زور زور سے چیخ رہی تھی، جس پر بجائے اٹھنے کے اس لاٹ صاحب نے اپنے منہ اور کانوں کو تکیے سے کور کر لیا تھا۔ اٹھو، اور کتنا سو گے؟ شادماں تکیہ چھیننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سکون سے سونے بھی نہیں دیتی ہو؟ عبد المنان جھنجھلا کر کہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ ٹائم دیکھو ذرا، کون 3 بجے تک بستر پر پڑا سوتا ہے؟ شادماں نے جواباً غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں؟ منان نے اترا کر پوری پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا، جیسے نہ جانے کون سا مہان کارنامہ انجام دیتا ہو، اور اگلے ہی لمحے بے سدھ دوبارہ بیڈ پر گر گیا تھا۔